محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین بے شک فیصلے کا دن مراد قیامت کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون جس دن کام نہیں آئے گا کوئی دوست کسی دوسرے کے، کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی الا من رحم اللہ مگر یہ کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا انہ هو العزیز الرحیم بے شک اللہ غالب ہے رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اب اہل جہنم کے عذاب کا بڑا سخت بیان۔ ان شجرۃ الزقوم بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہے، کل مہلی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون تانبے کی طرح کھولتا رہے گا مراد پیٹوں میں، استغفر اللہ، کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، استغفر اللہ، بدبودار بھی ہوگا کڑوا بھی ہوگا، اندر جائے گا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا، شدید تکلیف ہوگی جیسے کھولتا ہوا گرم پانی۔ یہ اللہ کے کلام میں عذاب جہنم کا بیان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم اسے پکڑو پھر اسے جہنم کے بیچو بیچ تک کھینچو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، ذق چکھ لے اس کو، اللہ اکبر، انک انت العزیز الکریم تو اپنے زعم میں بڑا زور آور تھا، بڑا عزت والا تھا، تکبر کیا تو نے، اپنی بڑائی چاہی دنیا میں، چک تیرے اس بڑائی کے تصور کے بعد آج تیرا جرم اس کا نتیجہ تیرے سامنے ہے۔ یہ سارے عذاب جہنم والوں کے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے اور سرکشی کے روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہ تو اہل جہنم کا بیان، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب متقین کا بیان اور جنت کا تذکرہ۔ ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون باغات و چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین وہ پہنے ہوئے ہوں گے باریک اور دبیس ریشم کے کپڑے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا۔ اور بھائی دنیا میں ریلیکسیشن نہیں ہے، دنیا میں محنت ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، اور کل ریلیکس ہوگا معاملہ، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تخت پر، اللہ اکبر، جنت کے تخت، ہر ایک جنتی بادشاہ ہوگا۔ کذالک اسی طرح وزوجناہم بحور عین ہم خوب رو بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں گے، سبحان اللہ، یہ حوروں کی خوبصورتی کا تذکرہ اس مقام پر ہوا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ مانگیں گے اس میں اطمینان سے ہر قسم کا میوہ۔ اطمینان سے مراد کیا ہے؟ نہ کوئی آرڈر پلیسنگ کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی ایسا کہ پیسے ختم ہو گئے، نہ کوئی ایسا کہ کوئی ہڑتال ہو گئی تو اسٹاک نہیں اویلیبل، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امن اطمینان سے ہر قسم کا میوہ وہ مانگیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی وہ پہلی موت کے سوا وہاں پھر موت کا ذائقہ نہیں چکیں گے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت مانگو تو تین مرتبہ اللہ سے مانگا کرو، بار بار مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا عربی زبان میں ہے، اللہ ہمیں بھی تھوڑی ہمت دے ہم تھوڑی عربی بھی سیکھیں قرآن کی انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، قرآن اکیڈمی کی طرف سے بھی بہت کچھ انشاءاللہ کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول فرمائے۔ کوشش کریں رمضان شریف کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو آپ کی زبان میں اے نبی علیہ السلام ہم نے قرآن کو آسان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون پس آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجاسیہ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نشانیوں کا ذکر اس میں فرمایا، آخرت کے منکرین کا تذکرہ بھی ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا بیان بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم یہ حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمان و زمین میں یقیناً اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کا سامان۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور اے لوگو تمہاری پیدائش میں اور جو جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی
نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کی تبدیلی میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا بارش اور پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کی بار بار قرآن دعوت دے رہا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک حق نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کے احکام اے نبی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک یعنی حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنا حق تو واضح ہے، اور کس بات کا انتظار ہے کہ وہ بات آئے گی تو تم حق مانو گے۔ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہر جھوٹ باندھنے والے گنہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس میں تلاوت کی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا کہ اسے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، حدیث شریف کے مطابق حق کو جھٹلانا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، میں کیوں کسی کی سنوں، میں کسی کی کیوں مانوں؟ یہ جب روش کسی میں آئے، ابو جہل جیسے لوگوں کے اندر، پھر ان کو حق کی توفیق نہیں ملتی۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شے پر واقف ہوتا ہے تو اس کو ہنسی مذاق ٹھہرا لیتا ہے، معاذ اللہ۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمائی کی یعنی اعمال کمائے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز ٹھہرایا، جھوٹے معبود بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل میں سے تم تلاش کرو یعنی روزی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار ان نعمتوں کا ذکر آتا ہے، کیوں؟ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ اللہ توجہ دلاتا ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب کچھ۔ اللہ اکبر، یہ نظام اللہ نے کائنات کا ایسے بنایا کہ ہماری زندگی زمین پر برقرار رہنا آسان ہو، یہ سب ہمارے تابع کر دیا، مراد ہماری خدمت پر اس کو لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو جو ایمان لائے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان کی امید نہیں رکھتے، اور بڑا فیصلہ قیامت کے دن ہونا اس کی جو امید نہیں رکھتے، تو ایمان والے ایسے لوگوں سے جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں درگزر کریں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کمائی کی۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس کسی نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء فعليها، اور جس نے برائی کی روش اختیار کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی اور حکومت عطا کی، نبوت عطا کی۔ ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں اس وقت جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب تو فضیلت امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اعتبار سے۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانیاں اور احکام عطا فرمائے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وہی تعصب والی بات کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کے بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، یہ باتیں البقرہ میں شروع کی مدنی صورتوں میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر،
پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو دین کے خاص معاملے پر قائم کیا، شریعت محمدی آپ کو عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین تمام رسولوں کا ایک لیکن شریعتیں جدا جدا، احکام کی شکل و صورت میں فرق رہا، تو آپ کو شریعت عطا فرمائی اور آپ کو قائم کیا دین کے خاص طریقے مراد شریعت پر، فاتبعها آپ اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ حضور کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے اب اللہ کی شریعت کی پیروی ہو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، واللہ ولی المتقین، سبحان اللہ، واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے متقین کا۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے۔ روزے کا حاصل لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ حلال چھوڑ رہے نا بھائی، اب رمضان شریف کی بات پوری زندگی کا روزہ ہے، پتہ ہے کیا؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جی حلال چھوڑ دیا، اس روزے میں پوری زندگی کا روزہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے یقین رکھنے